بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 مارچ 2026 بیٹھک کھول کے حاضر ہوں، اور آج میرا ارادہ ہے کہ اپنی ایک کہانی کے کچھ حصے جو ہیں وہ سناؤں۔ اس طرح سے وہ حصے ہوں گے کہ پوری کہانی سمجھ میں آ جائے گی، اور یہ کہانی آج کل کے حالات سے ہی میل کھاتی ہے۔ میری کوئی 20-22 سال پرانی کہانی ہے یہ کہانیوں سے بھاگا ہوا کہانی کار۔ اور یہ کہانی میں نے اپنے پوتے شہریار حیدر کے نام کی تھی، اور اس میں نے نوٹ بھی دیا ہوا ہے نیچے کہ اپنے پوتے شہریار حیدر کے نام، جس نے اس کہانی کو مکمل کرایا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ میں کہانی اب پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ بیچ میں جو کچھ آئے گا وہ آتا جائے گا، اینڈ میں پھر کوئی بات کرنی ہوگی تو دیکھ لیں گے پھر۔ تو میں شروع کرتا ہوں یہ کہانی، اور چونکہ ہر کہانی کے شروع میں میں اپنا وہ دیا کرتا ہوں، ایک شعر دیا کرتا ہوں اپنا، جو کہانی سے ہی مناسبت رکھتا ہے۔ تو داستاں گو کی ذات سے ابھرے، داستاں گو کی ذات سے ابھرے، جتنے کردار داستاں کے تھے۔ یہ ایک ایسے کہانی کار کا قصہ ہے جس کے سامنے کہانیاں بار بار آتی ہیں کہ وہ انہیں اپنا تخلیقی لمس عطا کر کے ادبی دنیا کے سامنے پیش کرے، لیکن کہانی کار ان کہانیوں سے بھاگا پھر رہا ہے۔ اتنی ساری کہانیاں جو اس کا ایک نیا افسانوی مجموعہ تیار کر دیں۔ یہ کہانی کار صحافیانہ طرز کے افسانے اور ناول لکھنے والا ہوتا تو اب تک ایسی ہر کہانی کی 2-3 کہانیاں بنا کر 2-3 مجموعے چھپوا چکا ہوتا۔ دراصل کہانی کار کی جان ایک کہانی میں اٹکی ہوئی ہے، اور وہ کہانی پوری طرح اس کی گرفت میں نہیں آ رہی۔ بس فلمی عشق جیسی سچویشن ہو رہی تھی۔ جو کہانیاں کہانی کار کے پیچھے تھیں وہ انہیں لفٹ نہیں کرا رہا تھا، اور وہ جس کہانی کے تعاقب میں تھا وہ ٹھیک سے اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ کہانی کار جس کہانی کے تعاقب میں تھا وہ دراصل ایٹمی جنگ کے بعد کی فضا کے موضوع سے متعلق تھی۔ ایٹمی جنگ کے بعد چند انسان روئے زمین پر کسی طرح بچ گئے تھے، اور بدقسمتی سے وہ سب الگ الگ مذاہب اور الگ الگ فرقوں کے لوگ تھے۔ پانی کے عظیم طوفان نوح میں اچھے جوڑوں کو کشتی میں محفوظ کر کے بچا لیا گیا تھا، تاکہ دنیا کو اس کے گناہوں کی سزا دینے کے بعد پھر سے زندگی سے لبریز کیا جا سکے۔ لیکن یہ کہانی جو کہانی کار کے قابو میں نہیں آ رہی، اس میں پانی کے طوفان سے زیادہ بڑا اور ہولناک ایٹمی طوفان آ چکا ہے۔ اتنی ترقی یافتہ اور ہنستی بستی دنیا پتھر کے زمانے میں چلی گئی ہے، لیکن پتھر کے زمانے جیسی بے خبری سے بھی محروم ہو چکی ہے۔ پہل زندہ بچنے والے ایک فرقے کے فرد نے جب دیکھا کہ وہ زندہ بچ گیا ہے تو اس نے اسے اپنے مسلک کی سچائی قرار دے کر خود کو خدا کا پسندیدہ بندہ سمجھ لیا۔ لیکن جب معلوم ہوا کہ ایسے کتنے ہی خدا کے پسندیدہ بندے بچ گئے ہیں، اور وہ سب کے سب متحارب مذاہب اور فرقوں کے افراد ہیں، تو پھر ان سب کے درمیان مذہبی مخاصمت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب ہی خدا کے نیک بندے ہیں۔ اتنے بڑے پیمانے پر ہو جانے والی انسانی تباہی اور ساری دنیاوی ترقیات کے خاتمہ کی بھی ان لوگوں کو پرواہ نہیں ہے، اور اب بھی یہ سارے بچے کھچے مذہبی لوگ ایک دوسرے کے خلاف اپنا زہر اگل رہے ہیں، ایک دوسرے کی تکفیر و تکذیب کر رہے ہیں۔ کہانی کار جو ہمیشہ سے اس دھرتی پر انسانوں کے رہنے کی تمنا کیا کرتا تھا، اس منظر پر حیرت زدہ ہے، اور سارے فرقہ پرستوں کی پرانی متعصبانہ روش سے تنگ آ کر دھرتی سے انسانوں کے مکمل خاتمہ کی دعا کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ کہانی کو کیسے مکمل کرے۔ کیا بد دعا پر کہانی کو ختم کیا جائے، یا پھر کوئی آسمانی آفت لا کر سارے بچے کھچے متعصب انسانوں کو ختم کیا جائے؟ اگر آسمانی آفت لائی جائے تو کیسی ہو؟
کہانی کار ابھی تک اس مسئلے میں الجھا ہوا ہے اور کہانی اسی وجہ سے اس کے قابو میں نہیں آ رہی۔ جو ڈھیر ساری کہانیاں کہانی کار کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، ان میں سے کئی واقعی بڑی عمدہ کہانیاں ہیں۔ کہانی کار اپنے مخصوص انداز کے ساتھ انہیں بہترین کہانیوں کا روپ دے سکتا ہے، لیکن اس کا دل تو اسی کہانی میں اٹکا ہوا ہے۔ ایک اولڈ ہوم میں ملازمت کے باعث کہانی کار کو اولڈ ہوم کے ہر کردار میں ایک جاندار کہانی ملتی ہے۔ فراو ویلز جب اس ہوم میں آئی تھی تو پوری طرح باہوش و حواس تھی۔ چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے میں ایک وقار جھلکتا تھا۔ چند دنوں کے بعد ہی اس کی ذہنی حالت متغیر ہو گئی، ایسے لگتا جیسے کوئی کوما کی حالت میں چل رہی ہو۔ فراو بونگرز تو جب ہوم میں آئی تب ہی سے گمشدہ دکھائی دی۔ فراو اولبرش، فراو فوس، فراو ہوپے کی سوئیاں جیسے اپنی اپنی زندگی کی کسی ایک ہی جگہ پر اٹکی ہوئی تھیں۔ فراو اولبرش وقفے وقفے سے بی بی مریم اور یوسف نجار کے رشتے پر کچھ ایسی بات کرتی کہ کچھ سننے والے ہنس پڑتے اور کچھ خاموشی میں ہی عافیت سمجھتے۔ کہانی کار بھی کبھی اس کے اسٹیریوٹائپ جملے پر ہنس پڑتا اور کبھی بیزاری کی حد تک بیگانگی محسوس کرتا۔ ایک بار یوں ہی اسے خیال آیا کہ اگر فراو اولبرش اس کے پرانے وطن میں ہوتی اور وہاں ایسی یا اس سے ملتی جلتی کوئی بات کہتی تو اس کی غیر حاضر دماغی کے باوجود اور 95 سالہ عمر کے باوجود وہاں کے دینی غیور حضرات اسے ہلاک کر کے ثواب کما چکے ہوتے۔ ایک دو بوڑھیاں تو کبھی کبھار کپڑوں سے بھی بے نیاز ہونے کی تگ و دو کرتیں۔ وہ تو خدا بھلا کرے ان نرسوں کا جو ان کی نیپیز اتنی کس کر باندھتی تھیں کہ سٹریپٹیز کا آخری مرحلہ آنے کی نوبت نہیں آ پاتی تھی، ورنہ اپنی لہر میں آئی ہوئی 90 سالہ بیویوں کو کوئی روک نہ سکتا۔ یہ سب گمشدہ لوگ تھے، اپنے آپ سے اور اپنے سارے پیاروں سے بچھڑے ہوئے لوگ تھے، ایسے پیاروں سے جو خود انہیں اس برزخ میں لا کر چھوڑ گئے تھے اور منتظر تھے کہ کب ان کی وفات کی خبر آئے اور وہ دل گرفتہ سے ان کی آخری رسومات کا فرض ادا کر کے اس فرض سے سبکدوش ہو سکیں۔ اسی اولڈ ہوم میں زندہ دلی کی کئی کہانیاں بھی موجود تھیں۔ ہر ورث نے اپنی عمر بھر کی کمائی اپنی اکلوتی بیٹی کے نام کر دی تو وہ بہلا پھسلا کر باپ کو اولڈ ہوم میں داخل کر گئی۔ ہر ورث تنومند بزرگ تھے، دراز قد ہونے کے ساتھ جسم بھی تنا ہوا تھا، لیکن بیٹی کے طرز عمل نے انہیں گہرا زخم لگایا تھا۔ اولڈ ہوم میں جب جیسیکا داخل ہوئی تو اس نے ہر ورث کی میز کا انتخاب کر لیا۔ ہوم کے ریستوران میں ان کی دوستی کی گہرائی کو ہر کوئی محسوس کر رہا تھا۔ اس دوستی کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہر ورث اپنی بیٹی کے دیے ہوئے دکھ کو بھول سے گئے، اور نقصان یہ ہوا کہ وہ جیسیکا کی دوستی میں اس حد تک چلے گئے جس حد کی ان کی عمر اجازت نہیں دیتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا سے ہی رخصت ہو گئے، لیکن کہانی کار کا خیال ہے کہ اس نقصان میں بھی ان کا فائدہ ہی ہوا کہ دنیا کے ہر جھنجھٹ سے نجات پا گئے۔ فراو گروسمن رکھ رکھاؤ والی لیکن زندہ دل خاتون تھیں۔ ایک بار پتہ نہیں کیسے ایک عجیب سا واقعہ ہو گیا۔ اولڈ ہوم کی 5ویں منزل پر مرمت کا کام ہو رہا تھا۔ وقفہ کے دوران ایک مزدور نے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ وہ وہیں بیڈ پر لیٹ گیا اور آنکھ لگ گئی۔ اتفاق سے اس کمرے کی رہائشی فراو برگمن ریستوران سے اپنے کمرے میں آئی تو اپنے بیڈ روم پر ایک مرد کو دیکھ کر اس نے ہنگامہ کر دیا۔ اس ساری صورتحال میں خرابی والی کوئی بات نہ تھی، اس لیے معاملہ معمولی تفتیش کے بعد رفع دفع ہو گیا، لیکن فراو گروسمن کی زندہ دلی اگلے دن بھی جاری تھی۔ بھئی ایسا ہوتا رہا تو لگتا ہے کبھی میری پوتی مجھے ملنے آئے تو آگے اسے دادی کے ساتھ اپنا نیا چچا بھی دیکھنے کو ملے، سچ تب تو بڑی شرمندگی ہوگی۔ لیکن کہانی کار ان ساری کہانیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا۔ کہانی کار کے بڑے پوتے کی عمر 5.5 سال ہے، اگرچہ سارے بچے ایک ہی شہر میں رہتے تھے اور ہفتہ میں 1-2 بار سب سے ملنا ملانا ہو جاتا تھا، تاہم سوتے سب اپنے اپنے گھر میں ہی تھے۔ اس دن پتہ نہیں دادا پوتا دونوں ہی کس لہر میں تھے
کہ دادا نے پوتے کو اپنے پاس رہنے کے لیے کہا اور پوتا فوراً راضی ہو گیا۔ رات کو دادا نے پوتے کو اپنے ساتھ لٹا لیا۔ کہانی کار کو خیال آیا کہ اپنے پوتے کو اپنے بچپن کی سنی ہوئی کہانیاں سنائی جائیں۔ چنانچہ دادا نے سب سے پہلے اپنی بوا سے سنی ہوئی ایک کہانی سنانی شروع کی، لیکن کہانی کو بیان کرتے وقت اسے شدت کے ساتھ احساس ہوا کہ پوتے کو بات سمجھانے کے لیے اسے اصل کہانی میں کافی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی۔ ایک بوڑھی عورت بھٹی والی سے مکئی کے دانے بھنوا کر جا رہی تھی کہ رستے میں اسے ٹھوکر لگی اور اس کے دانے زمین پر بکھر گئے۔ یہ کہنا مشکل لگ رہا تھا، بچے کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک بوڑھی عورت ایک مارکیٹ سے پاپ کارن خرید کر نکلی۔ کہانی کار نے پوتے کو سمجھانے کے لیے کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنا شروع کی، لیکن صاف لگ رہا تھا کہ وہ کہانی سنانے کی بجائے کہانی کا ترجمہ کرنے لگ گیا ہے۔ وہ بوڑھی اماں کے مخالف کوے کی بات سناتا تو پوتا اسے جرمنی میں دکھائے جانے والے مقبول کارٹونز کے کردار پیٹرک کی بات سنانے لگ جاتا۔ وہ پوتے کو باتیں کرنے والی ڈانگ، نہر وغیرہ کا بتاتا تو پوتا اسے سینڈی، ٹیڈیس اور اسپونج باب وغیرہ کی بات سنانے لگ جاتا۔ وہ کہانی میں آنے والے بلی اور چوہے کا ذکر کرنے لگا تو پوتا چھلانگ مار کر ٹام اینڈ جیری کے کئی ایپیسوڈ اسے سنانے لگ گیا۔ وہ کہانی میں یوں اس کی بوا والی کہانی تو ادھوری رہ گئی، لیکن پوتے کی کہانیاں ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھیں۔ اسے خوشی بھی ہو رہی تھی اور افسوس بھی۔ بوا والی کہانی کے ادھورے رہ جانے سے زیادہ اسے اس بات کا دکھ تھا کہ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اگلی نسل کے ساتھ اتنے گہرے ربط کے باوجود ایک گہرا فاصلہ پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ پوتا اسے خود سے اور اپنے عہد سے ہم آہنگ کر رہا تھا۔ بوا کی سنائی ہوئی کہانیوں کا اپنا مزہ تھا، لیکن اب کارٹون کہانیوں میں بچوں کے لیے دلچسپی کا سامان کہیں زیادہ ہے، شاید اتنا زیادہ کہ پرانے بڑے بھی ٹی وی کے آگے بیٹھ جائیں تو بچوں کی طرح مزہ لینے لگیں۔ پھر وہ رات جب تک دونوں جاگتے رہے دادا نے پوتے سے کہانیاں سننے میں گزار دی، اور اسی رات کہانی کار نے سوچا کہ اپنی ادھوری کہانی میں کسی امتیاز کے بغیر ہر مذہب و مسلک کے سارے انتہا پسندوں کو ایٹمی جنگ سے ہلاک کر کے صرف اپنے پوتے جیسے انسانوں کو بچایا جائے اور انہی کے ذریعے نسل انسانی کو پھر سے دھرتی پر آباد کیا جائے۔ لیکن ابھی یہ صرف کہانی کار نے سوچا ہے۔ کہانی لکھتے وقت کیا روپ اختیار کر جائے اس کا تو خود کہانی کار کو بھی علم نہیں ہے۔ تو یہ تھی جی کہانی، اپنی کہانیوں سے بھاگا ہوا کہانی کار، اور اس کے کچھ حصے میں نے حذف کیے ہیں، وہ اس میں دوسری غیر متعلق کہانیاں تھیں ساری۔ تو امید ہے احباب کو موجودہ تناظر میں زیادہ بہتر طریقے سے کچھ سمجھ آئی ہوگی، اور آج کی غزل بھی سنا دیتا ہوں، ابھی ٹائم کی گنجائش ہے۔ تو مہرین آئی ہوئی ہیں، بہت شکریہ مہرین۔ باقی احباب کا مجھے علی 786 بھی نظر آ رہے ہیں، تو باقی کو میں دیکھتا ہوں پھر بعد میں غزل سنانے کے بعد۔ کتنے تفکرات لیے آ رہی ہے عید، کتنے تفکرات لیے آ رہی ہے عید، مہنگائی جیسے لوٹ گئی قوت خرید۔ کتنے تفکرات لیے آ رہی ہے عید، مہنگائی جیسے لوٹ گئی قوت خرید۔ یا خودکشی کی خبریں ہیں یا خودکشوں کا کھیل، یا خودکشی کی خبریں ہیں یا خودکشوں کا کھیل، صاحب کہاں کی رونقیں اور کیسا شوق دید۔ یا خودکشی کی خبریں ہیں یا خودکشوں کا کھیل، صاحب کہاں کی رونقیں اور کیسا شوق دید۔ اور ایک دوسرے کا قتل ہے شوق جہاد میں، ایک دوسرے کا قتل ہے شوق جہاد میں، اس کے بھی سب شہید ہیں اس کے بھی سب شہید۔ ایک دوسرے کا قتل ہے شوق جہاد میں، اس کے بھی سب شہید ہیں اس کے بھی سب شہید۔ اور افسوس ہم میں ایک بھی حسینی نہیں رہا۔ یہ پرانی غزل ہے تو اس لیے شعر پڑھ رہا ہوں، لیکن اب تو یہ
اس سینس میں نہ لیا جائے، لیکن بہرحال شعر ہے غزل کا تو میں پڑھ رہا ہوں۔ افسوس ہم میں ایک بھی حسینی نہیں رہا، اور دن دنا رہا ہے یہاں لشکر یزید۔ مجھے یاد آ رہا ہے، مجھے کلثوم رقیہ صاحبہ نے لکھا تھا کہ میں حسینی ہوں، تو ٹھیک کہا تھا انہوں نے بھی، اور بہت سارے ہیں، لیکن یہ ایک اجتماعی کیفیت کا بیان ہے، اجتماعی کیفیت کا بیان ہے، بے حسی کا، کہ یہاں لشکر یزید دن دن آ رہا ہے اور ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ خوش فہمیوں سے اب بھی نہ نکلیں تو کیا کہیں، خوش فہمیوں سے اب بھی نہ نکلیں تو کیا کہیں، جن کو بشارتوں کا نتیجہ ملا وعید۔ خوش فہمیوں سے اب بھی نہ نکلیں تو کیا کہیں، جن کو بشارتوں کا نتیجہ ملا وعید، اور اپنے کیے دھرے کی سزا میں ہے مبتلا، اپنے کیے دھرے کی سزا میں ہے مبتلا، اب بھی اگر نہ سمجھے تو سمجھیں گے پھر مزید، اپنے کیے دھرے کی سزا میں ہے مبتلا، اب بھی اگر نہ سمجھے تو بھگتیں گے پھر مزید، اور وہ پاک باز ہم پہ مسلط کیے گئے، وہ پاک باز ہم پہ مسلط کیے گئے، حیدر دیار پاک کی مٹی ہوئی پلید، وہ پاک باز ہم پہ مسلط کیے گئے، حیدر دیار پاک کی مٹی ہوئی پلید، کتنے تفکرات لیے آ رہی ہے عید، مہنگائی جیسے لوٹ گئی قوت خرید۔ تو یہ جی میرے آج کی کہانی اور آج کی غزل دونوں ہو گئی، اور مہرین آپ کا بہت شکریہ، آپ بر وقت آ گئیں اور مجھے سہولت رہی، اور مزید میں آپ دیکھیں ذرا کوئی ہاتھ اگر لگ گیا، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کچھ نام، اور اگر کوئی ہاتھ غلط لگ گیا تو میں فٹافٹ بند ہی کر دوں گا پھر، خدا حافظ کہہ کے۔ ہاں جی، اینک ہی پہن لوں کیونکہ یہ باریک لکھا ہوا ہے۔ نہیں مجھے دقت ہو رہی ہے پڑھنے میں بھی، تو میں جو بھی آئے ہیں سب کا شکریہ، جزاک اللہ، اور بس اس کے ساتھ ہی محمد زبیر صاحب مجھے ابھی دکھائی دیے، تو یہ جو